بتانے کا ہے, بات کرنے کا ہے, خاموشی سے, تھوڑا راز کی بات ہے. آپ لوگ کو پتہ ہے پاکستان کی ٹیم کی یہ جو بری شکلیں آئی تھیں واپس یہ T20 کرکٹ ورلڈ کپ میں, انہوں نے جو جنازہ نکالا تھا اس پہ کچھ اس کی وجوہات معلوم ہے کیوں ہوا تھا؟ پوچھتے ہیں بڑوں سے, پوچھتے ہیں بڑوں سے. جینکام نیوز پر پروگرام A20 ڈائلاگ کے ساتھ میں ہوں عدیل مرزا اینڈ می بی یعنی بالم. آج بالم صاحب کی آواز نہیں نکل رہی, حالانکہ سنڈے ہے. سنڈے کو آپ پتہ ہے لاہور میں بڑا تگڑا ناشتہ ہوتا ہے. پتہ نہیں شاید ان کو ناشتہ بابی نے دیا نہیں, ابھی کیا یا کیا نہیں, یا بابی نے دیا نہیں, یا انہوں نے خود کیا نہیں. ہی نہیں. دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہے, یا دونوں چیزیں ہیں, یہ آپ خود اندازہ لگا لیں ان کی بات کرنے سے. دونوں ایک ساتھ. لیکن جو یہ بات کر رہے ہیں نا وہ بات ہے بڑی پتے کی. Been successful in the last 4 times chasing in T20 games, so they'll be happy with that of cricket here, but it's spot on, that's for sure. As you look at the table in group against Ireland, and today, of course, we've got this huge fixture. Haven't had great success actually in their initial games in World Cups over the get ready for the national anthem. So they'll know, as I mentioned before, that Pakistan have not been terrific. They obviously play extremely well, they'll be confident with the USA players. What a huge occasion this is. USA put 2 ball first, they're going to be chasing. Of course, ball play match number 11. Run chase. Yeah, that was a big boost for them. My commentators along. اور لوٹ کے بدھو گھر آنے والی بات ہوتی ہے. ہوا کیا تھا مرزا صاحب, ہوا کیا تھا؟ کیونکہ میری جو اس وقت بھی عقل کہتی تھی, میری دانست میں نے اس وقت بھی اس کا اظہار کیا تھا کہ یہ 2 افریدیوں کی ملی بھگت سے یہ ٹیم کا جنازہ نکالا. آپ تو اپنی دانش کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ ایک سینئر جرنلسٹ جو ہوتا ہے نا, انالسٹ جو ہوتا ہے نا, وہ ایک نجومی بھی ہوتا ہے. وہ سونگ لیتا ہے, وہ سونگ لیتا ہے, اندر سے اس کو پتہ لگ جاتا ہے کیا. ہنڈیا جل رہی, اس کے پاس ثبوت کوئی نہیں ہوتا, کوئی اس کے پاس شواہد نہیں ہوتے, لیکن جو کچھ وہ پک رہا ہوتا ہے نا اندر, اس کی سمیل اس کو آ جاتی ہے. لیکن میرے پاس اس کے ثبوت آ گئے. ارے واہ, آپ نے وہ آپ بونے کی بات کرتے ہیں نا, وہ بونا میرے پاس آ گیا ہے. اچھا, بونا آپ کی طرف, بونے نے یہ بتایا ہے. وہ آپ کے گھر نہیں گیا, وہ آپ کا 9ویں 10ویں محرم تھی نا, چھٹی تھی, وہ میرے گھر آ گیا. ٹھیک ہے, اور مجھے سب کچھ بتا گیا. اوکے اوکے اوکے. اس نے کہا ہے جناب 3 لوگ بونا شرم والا ہے. آپ کی ٹیم میں, ٹیم پاکستان میں 3 لوگ ایسے تھے جنہوں نے تیار کیا ہوا تھا کہ پاکستان کو کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیں گے, ہروانا ہے, ہاں, اور بابر کو کپتانی سے ہٹوانا ہے. یا اب آپ پوچھو کہ وہ 3 لوگ کون ہیں. وہ نام لینا, نام نمبر 1 نام لینا, چاچا. واہ, نمبر 1. میں اب یہاں کہہ دوں بڑی سخت بات, ہاں, وہ اندر سے نا وہ لگتا ہے بندہ, اس کے چہرے پہ نا اس کی, کیوں کہ ایک تو الٹریٹ لگتا ہے وہ بندہ, بے ادب ہے, اس کو کوئی جو ہے وہ کرکٹ کے مینرز نہیں ہیں, اور لگتا ایسا ہے کہ بس وہ پہاڑوں سے اٹھا کے لا کے اس کو سیدھا ادھر پھینک دیا ہے. لیکن پھر بھی اعتماد اس پہ کیوں کرتا رہا ہے بابر اعظم. مجھے بابر اعظم کا یہ گلا ہے. بابر آپ کا وہ کمزور کپتان, آپ کا جو سپر اوور تھا نا, اب میں بھی کہہ رہا ہوں بابر کو کپتان نہیں ہونا چاہیے. کس کو بھیجا تھا اس کو سپر اوور کھیلنے کے لیے؟ افتخار کو. اسی کو بھیجا, اس نے بیڑا غرق کروایا. اس کا اعتماد اور تھا نا. انڈیا کے خلاف ادھر ادھر تو چھکے مارتے ہیں, ایک اوور میں 6 چھکے مارے ہوئے ہیں انہوں نے جناب. اس پرفارمنس پہ تو اس نے بھیجا تھا بیچارے نے, اس کو کیا پتا تھا یہ اندر سے جو ہے میرے ساتھ یار پتہ لگنا چاہیے یار. جس بندے میں چہرہ شناسی نہیں ہے نا, میں کہا کرتا ہوں انسان کامیاب وہ کامیاب انسان ہے جس میں 3 چیزیں یہ ہونی چاہیے. نمبر 1 چہرہ شناسی, چہرہ دیکھ کے پڑھ لیں یار بندہ کیسا ہے. دوسرا اس کی باڈی لینگویج, باڈی لینگویج جج کرے گا وہ اس آپ کے بارے میں وہ کیا دوست ہے کہ دشمن ہے. تیسرا اس کی گفتگو, اس کی گفتگو سے پتہ لگ جاتا ہے یہ بندہ کس کماش کا ہے. یار یہ کیسا کپتان ہے جس کی ٹیم میں ایک کھلاڑی کھیل ہے طویل عرصہ سے, اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ اندر سے میرے بارے میں وہ بغض رکھتا ہے, زہر رکھتا ہے, اور یہ مجھے اروا دے گا. ارے وہ تو ایک پتا تھا افتخار. چلیں اس کے پیچھے ہوا کچھ دوسرا بھی مرزا صاحب, دوسرا ہلا رہی تھی. اب دوسرا بھی بتا قادر خان کا ڈائلاگ یاد آ گیا مجھے. دوسرا بتا دیتا ہوں. میں تو پتا تھا وہ جو ہوا مجھے جدھر جدھر لے جاتی تھی میں جاتا تھا, جدھر جدھر اڑاتی تھی. اور ایک پتا اور بھی تھا, وہ بھی پھینک دو, وہ بھی پٹھان ہی تھا, وہ بھی پتا. وہ تھا میں نے پہلے کہا تھا آفریدی. میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا مرزا صاحب کہ یہ پشتون گروپ
بابر کے خلاف کام کر رہا ہے. آپ لوگ مانتے نہیں ہیں نا؟ نہیں، میں پوری بات سے اتفاق نہیں کیا تھا اس ٹھیک وقت ہے، بھی، ٹھیک ہے. آج بھی نہیں کر رہا. پشتون گروپ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اوکے، دو ہو گئے. 2 پشتون ضرور ہیں ہاں. لیکن پشتون گروپ نہیں ہے. اوکے اوکے. پشتون میں محمد رضوان بھی آتا ہے، جی جی جی. نسیم شاہ بھی آتا ہے، بہت سے اور جو رو نسیم رہے شاہ کا تھے، نام نہ لیجیے. وہ جو رو رہے نسیم تھے، شاہ ابھی جو وہ اس پرفارمنس میں رو رہے تھے، وہ بھی حب وطن پشتون سے ہیں. بھرپور ہے ماشاءاللہ. سارے حب وطن سے بھرپور ہے. میں یہ نہیں کہتا میں کسی نسیم خاص شاہ کا نسل تو کو، رونا بتا دیجیے. میں کسی خاص نسل کو نہ انوالو نہیں کر رہا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور تیسرا بندے کا جب میں آپ نام لوں گا نا، ہوں. آپ کہو گے یار واقعی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اوکے وہ ہیں جناب اماد وسیم. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور یہ گونا جو اندر سے خبر لایا نا، وہ خبر یہ لایا ہے کہ بابر نے خود یہ ان ریٹن دیا ہے بورڈ پہ. چیئرمین اوکے. پی سی بی کو کہ جناب میرے ساتھ ان 3 لوگوں نے یہ حرکتیں کی، جو حرکتیں کی ہیں نا. ابھی بھی بابر جو ہے نا میرے ساتھ بچا گیا. بہت سے میں لوگ اگلی بات آپ میں دوں گا موقع آپ کو. میں ذرا جو گونا رپورٹ لایا نا، وہ پہلے میں اپنے نا دوستوں کو بتا لوں. بالکل. بابر نے پوری رپورٹ لکھ کے دے دی ہے. ٹھیک ہے. اور بابر نے اگر تھوڑی سی کوئی لچک کہیں چھوڑی ہے نا، کہ اس کے کولیگ ہیں، اس کے دوست ہیں، کوئی نہ کوئی اگر لچک چھوڑ دی ہے نا، شریف ہے یا جو بھی ہے، کسی وجہ سے اس نے اگر کوئی رپورٹ ادھر ادھر تھوڑی سی ہنکی پھینکی کی ہے لفظوں میں، وہ گیری کرسٹن نے نکال دیا. یہ وقت گیری کرسٹن نے کہا کہ یار یہ کھیل کے میدان میں اترنے والے لوگ اس کے قابل ہی نہیں ہیں. اچھا مرزا صاحب، جب یہ سب کچھ ہوا تھا تو آپ کے چیئرمین صاحب میرے لیے تو میرے مرشد ہیں، نقوی ہیں. میں خادم ہوں سیدوں کا، اور وہ میرے مرشد ہیں سید محسن نقوی صاحب. مگر جب یہ مرشد آئے تھے لندن سے، امریکہ سے، ویسٹ انڈیز سے، جب یہ ٹورنامنٹ کے بعد واپس آئے تھے تو وہاں انہوں نے ان سے ایک منسوب ایک بیان آیا تھا کہ جی سرجری کی جائے گی. ٹھیک ہے. اس سرجری پہ بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. پھر میں نے پچھلے دنوں آپ سے ایک بات کی تھی، شاید وہ پروگرام اپلوڈ نہیں ہو پایا، اور میں نے آپ کو اس پروگرام میں کھل کے بتایا تھا کہ شاہین آفریدی اور شاہد آفریدی یہ دونوں کھل کے سامنے آ چکے ہیں کہ انہوں نے ٹیم کا بیڑا غرق کیا تھا. شاہد آفریدی نے اس لیے کہ اس کی سنی جاتی ہے، اور جو افتخار اور دیگر پشتون لڑکے تھے انہوں نے جان بوجھ کے اس کے دباؤ میں کہ یار یہ اس ٹورنامنٹ کا بھی ایمبیسڈر ہے اور اس کی سنی جاتی ہے، اور اس وقت یہ جو ہے وہ نون لیگ کی حکومت ہے، یہ ان کے بھی قریب ہو رہا ہے، اس میں شمولیت اختیار کرنے جا رہا ہے. یہ پی ٹی آئی کی مخالفت بھی کھل کے کی ہے اس نے. تو اس کا جو ہے حکومتی بھی دباؤ ہے اور اثر و رسوخ اس کا ہے. تو اس لیے وہ اس کے دباؤ میں کہ یار ہمارا پشتون بھی ہے، لالا ہے، اور لالا جو ہے اس کی بڑی بات ہے، ہم غریب لوگ ہیں، ایسا نہ ہو خان صاحب جو ہے لالا ہمارے خلاف کچھ کر دے. تو اس کے دباؤ میں، اور اس کی کوشش تھی کہ میرا داماد جو ہے اس کو کپتان کیا جائے. اس نے اپنی انسلٹ فیل کی تھی کہ شاہین کو ہٹا کے جس طرح سے بابر کو کپتان بنائے. تو یہ پوری کھچڑی میں آپ کے سامنے کھینچتا رہا، آپ کو بتاتا رہا کہ یہ کھچڑی پکی تھی. اس کی وجہ سے پاکستان کی ناموس سے لوگ کھیل گئے. اب وہ جو سرجری ہوئی ہے اس کے بعد میں جناب کیا ہوا، وہاب ریاض کو ہٹا دیا گیا، عبدالرزاق کو ہٹا دیا گیا. کل جو اجلاس ہوا ہے 3 گھنٹے طویل NCA میں، نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں، اس میں وہاب اور عبدالرزاق کو تو انہوں نے ہٹا دیا سلیکشن کمیٹی سے. لیکن ایک خبر میرے پاس بھی آئی، بونے نے مجھے لا کے دی. اس نے کہا جناب جو سلیکشن کمیٹی میں 2 لوگ باقی تھے وہ رہیں گے، محمد یوسف اور اسد شفیق. اچھا کیوں رہیں گے بھائی؟ پوری جب بابر ان کو ہٹایا، وہاب کو اور رزاق کو، تو ان کو بولا نہیں جی ان کا تو کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے، یہ ان کو تو انہوں نے سائڈ لائن کر دیا تھا. اس سے بڑی نااہلی کسی سلیکٹر کی کیا ہو سکتی ہے کہ اسے قوم نے اختیار دیا ہے، بورڈ نے اختیار دیا ہے، ان کو سلیکٹر بنایا ہے، اور اس سلیکشن کمیٹی میں کوئی چیئرمین بھی نہیں تھا. یعنی سب مکمل طور پہ ایک وزن تھا سب سلیکٹرز کا. تو یہ کیوں خاموش رہے؟ اس کا مطلب کہ یہ نااہل تھے. یار نااہلوں کو پھر آپ جو ہے کنٹینیو کرنے دے رہے ہیں. سب سے پہلے تو ان کو اور مزید ذمہ داریاں دے رہے ہیں کہ جی ڈومیسٹک میں جو ہے کانٹریکٹ کی جو ہے وہ بات کریں آپ. That was wide.